السلام علی رسول اللہ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو جنت کا ایک سلسلہ بنایا ہے اور ایمان والوں کو اس کے اندر اللہ رب العزت نے داخل کرنا ہے، تو سلسلہ یہ تھا کہ وہ ایمان والے کون ہیں اور پھر ایمان انسان میں کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اور علامہ نور پوری رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ 11 چیزوں سے انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان پیدا ہوتا ہے، تو ہم ان چیزوں کو ذکر کر رہے تھے۔ باقی انسان کی مرضی ہے کہ اس ایمان کو جتنا بڑھائے، جتنی اس کے اندر طاقت ہے اور جتنی اس کے اندر ہمت ہے۔ تو آج چھٹی چیز کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ تو تقدیر کے اوپر ایمان ہونا، یہ ایمان کی چھٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز بتائی ہے۔ تو رائی کے دانے کے برابر ایمان پیدا کرنے کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے، اگر یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ لیکن اتفاق سے مسلمان اس تقدیر کا بہت ہی غلط مفہوم لیتے ہیں۔ کچھ تو اپنی نادانیوں، اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے تقدیر کا سہارا لے لیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کو دنیا کے اندر اگر کوئی مشکلات یا کوئی مصیبتیں اپنے گناہوں کی وجہ سے یا اپنی غلطیوں کی وجہ سے، یا رزق کے اندر کمی آ گئی، دکان بند ہو گئی، یا کسی اور طرح سے جاب انسان کی چھوٹ گئی اور اس میں کوتاہیاں اپنی تھیں، تو اس کو بھی تقدیر کے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ اپنے گناہ، اپنے معاصی، وہ بھی اللہ رب العزت کے حوالے کر دیتا ہے، جیسے کفار مکہ کیا کرتے تھے۔ تو تقدیر کا ہم نے بڑا ہی غلط مفہوم لیا ہوا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی سستی کو چھپانے کے لیے محنت نہیں کرتے اور تقدیر کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، بھئی جنہ قسمت ایسی لب گئے، جنہ قسمت ایسی لب گئے۔ تو وہ اس طرح کی باتیں کر کر کے اپنے آپ کو بجائے اس کی کہ ہم محنتی بنائیں، ہم تقدیر کے اوپر اعتماد کر کے بیٹھ گئے آرام سے کہ سارا کچھ تقدیر ہی ہے۔ تو بھائیو، تقدیر پر ایمان رکھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ تقدیر ہے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس مخلوقات کے بارے میں ہے، اس کو تقدیر بولتے ہیں۔ یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں علم ہے مخلوقات کے بارے میں، جتنی مخلوقات ہیں کائنات کی ساری، آسمان و زمین اور ان کے اندر جو کچھ بھی ہے، ان کے بارے میں جو اللہ کے پاس علم ہے اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ہم نے تقدیر کا مفہوم کیا لیا ہوا ہے، اور ہم نے اس کو قسمت کے اندر بدلا ہوا ہے، اور قسمت پڑیاں مسلمان وہ جو ہے وہ نکالتے رہتے ہیں کہ یہ قسمت نکل آئی، یہ قسمت نکل آئی، یہ قسمت نکل آئی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، 3 چیزیں تو بڑی ضروری ہوتی ہیں نا تقدیر کے اندر، کہ سب سے پہلے یہ چیز انسان کے ذہن میں آئے، اس بات کا پختہ یقین ہو جائے کہ کائنات کے اندر ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، یہ بھی تقدیر کے اندر ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کائنات کے اندر یہ مخلوقات اگر کچھ بھی کرتی ہیں تو وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرتی ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام مخلوقات کے افعال کو اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ کے اندر۔ یہ 4 چیزیں تقدیر پر ایمان کہلاتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے کام ہوتے ہیں، جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں، جو ہماری برائیاں ہوتی ہیں، جو ہماری سستیاں ہوتی ہیں، کیا وہ بھی تقدیر کے اندر شامل ہوتی ہیں؟ نہیں بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکمل اختیار دیا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، جو چاہتا ہے شاکر بنے، جو چاہتا ہے کافر بنے۔
جو چاہتا ہے اللہ کی طرف رستہ اپنا لے۔ صحابہ کرام کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی باتیں سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ لکھ دیا ہے، کہ کائنات کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا تھا، اور قلم کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا تھا اکتب، قال ماذا اکتب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھو، کہا میں کیا لکھوں؟ کہا سارا کچھ لکھ دو، اکتب مقادیر الخلق، یعنی میری مخلوق کی تمام وہ چیزیں لکھ دو جو وہ کرے گی۔ ایک ایک حرکت اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے اندر لکھ دی، اور انسان کو اس کے ساتھ معلق نہیں کیا، لکھا ہوا ہے کہ اس انسان نے یہ کرنا ہے اور اس انسان نے یہ کرنا ہے۔ جب صحابہ کرام کو اس بات کا پتہ چلا تو ایک صحابی نے وہی بات کی جو ہمارے ذہنوں کے اندر آتی ہے۔ اس نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نحن نتکل علیہ، ہم پھر اس پر بھروسہ کر لیں کہ انسان کی قسمت کے اندر ہوا تو جنت میں چلا جائے گا، نہیں قسمت کے اندر ہوا تو پھر جو لکھا ہے وہ مل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ دے دیا اور فرمایا لا کل میسر لما خلق لہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے وہ زندگی میں اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے۔ اگر انسان نیک ہے تو اسے نیکی کے اندر خوشی ملتی ہے، اگر برا ہے تو اس کو برائی کے اندر خوشی ملتی ہے، اور اس کے بعد بھی اس کے لیے اختیار ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے رستے پر آنا چاہتا ہے توبہ کر کے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی گویا یہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، نہ کہ ہمارے برے اعمال اس کے ساتھ معلق ہو گئے ہیں۔ ہم اپنی سستیوں کو چھپانے کے لیے کہہ دیں کہ یار تقدیر لکھیا سی میں فیل ہونا ہے، ان کی کریے، نمبر میرے بڑے کاٹا ہے نا، قسمت چے میں لکھیا سی۔ ہمارے بچے اکثر ایسے کہہ دیتے قسمت چے میں لکھیا سی۔ اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر تو ہم سب فیل ہوئے ہی نا، پھر تو ہم سب کامیاب ہوں نا۔ یہ امتحانی سسٹم کیوں ہے؟ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے تقدیر کا غلط استعمال کیا ہے اور اس کو غلط مفہوم کے اندر لے گئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام پر اترنے والا قرآن مجید اس بات کی واضح شہادت دیتا ہے۔ کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء۔ قرآن پاک کے اندر ہے کہ کفار مکہ اعتراض ہی یہ کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہوتا تو ہم کبھی بھی ایسا نہ کرتے۔ اللہ نے ہماری قسمت کے اندر لکھا ہی یہ ہے، ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے آئے، ہم بھی ایسے ہی کرتے جائیں گے۔ تو یہ تقدیر کا غلط مفہوم کفار مکہ لیتے تھے جو آج کل مسلمان باز لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے والذین اذا فعلوا فاحشہ قالوا وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بها قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ خلاصہ آ گیا ساری تقدیر کا اس کے اندر کہ کبھی بھی اللہ برائی کا انسان کو آرڈر نہیں دیتے، کبھی برائی کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتے۔ یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ برے کام کرتا ہے، اللہ نہیں حکم دیتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ جب وہ لوگ فحاشی کا کام کرتے ہیں، گندگی کا کام کرتے ہیں، کوئی برا کام کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ قالوا وجدنا علیہا آباءنا، ہمارے آباء و اجداد بھی ایسے ہی کرتے آئے ہیں۔ واللہ امرنا بها، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نا تو ہم نے کیا ہے، اگر ہماری تقدیر کے اندر نہ ہوتا تو ہم نہ کرتے۔ تو وہ تقدیر کو بیچ میں لے آتے تھے کہ اگر تقدیر کے اندر ایسا ہوتا تو ہم ایسا کرتے، اگر نہ ہوتا تو نہ کرتے، اس لیے ہماری تقدیر کے اندر یہ تھا، ہم نے ایسا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ کبھی بھی کسی گناہ کا حکم نہیں دیتے، کسی بھی گندے کام کی طرف اللہ تعالیٰ انسان کو نہیں بلاتے کہ یہ کام کرو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس بات کا انسان کے لیے اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ سارے مومن بندے بن جائیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں محنت کرنا ہے۔ اصل چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں محنت کرنا ہے، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے ساری زندگی محنت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں محنت کا صلہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو آپ کے اختیار سے چیزیں باہر ہیں آپ ان کو اللہ پہ چھوڑ دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں ایسے لکھا تھا۔ جو چیزیں اختیار کے اندر ہیں ان کو قسمت کے حوالے نہ کریں، ان کو تقدیر کے حوالے نہ کریں، بلکہ آپ اس میں محنت کریں اور خوب محنت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو کامیاب فرمائیں گے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔